سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی چینل کے اسلامی بھائی جمع ہیں اور ساتھ میں ہمارے مدنی کورس کے معلمین کا بھی 3 روزہ تربیتی اجتماع تھا، تو وہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ اسی میں شامل ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد مسعود۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میرا سوال یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے نا میرے بھائی کے گھر اولاد ہوئی ہے، بیٹا، تو ان کا نام میں رکھوانا چاہتا ہوں آپ سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور کیا کیا آپ کی حاجتیں آپ بیان کریں گے جن سے حاضرین کو فائدہ ہو؟ یہ طے کر کے آپ بولنا اچھا ہو، انہوں نے پہلے ہی مطلب توجہ دلا دی۔ بس اور تو کچھ ذہن میں نہیں آ رہا بھی، بس یہی تھا کہ آپ سے نام رکھواؤں گا۔ نام رکھنے میں ہمارے یہ ترکیب عام طور پر یہ ہے کہ وہ جس کے یہاں بیٹا یا بیٹی ہوئی تو وہ تنظیمی طور پر ذمہ دار ہے یا نہیں، یہ مین مطلب، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں کھا رہا ہوں تو نام، لیٹ رہا ہوں تو نام، یعنی کہ میں بالکل یعنی کہ آزمائش میں آ گیا تھا، ہر دنیا بھر سے نام پوچھے جا رہے تھے، تو اس لیے پھر میں نے یہ کچھ اس کو ریڈیوس کیا ہے، تو اب کافی آسانی ہے۔ البتہ یہ بھی کوئی میری مرضی پر ہے، میں ظاہر کہوں تو اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ اگر جس کے یہاں اولاد ہوئی ہے وہ شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ اگر دے دیتا ہے قریب کی کوئی، تو یوں بھی نام کی ترکیب ممکن ہے۔ کنے ٹھس ہو گئے۔ آپ کے بھائی کریں گے سفر جمعہ ہفتہ اتوار، ترغیب دیں گے۔ مدنی ماحول میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کہاں سفر کریں گے یار؟ نہیں، ماحول کے ہیں وہ، لیکن یہ کہ تنظیمی نہیں ہے، ایک طریقے سے سنی ہے الحمدللہ۔ جی انشاءاللہ میں یہ ہاتھ ویری نہ مطلب نہ مطلب جو پوتے کے بیچارے سوچ کو نہیں پہ رہی ہو سننی ہے تیرے ماحول میں ابھی اوپر دیکھنا ہی رمضان میں سفر کرنا۔ اسی جمعہ ہفتہ اتوار کو اگر سفر نہیں کیا تو نہ دونوں بھائیوں نے کرنا ہے، نا آپ نے بھی اور انہوں نے بھی، ایک پن دو کاج ہے نا۔ شعبان المعظم میں دونوں بھائیوں نے سفر کرنا ہے،
اچھا اب دونوں بھائیوں کی اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو کم از کم یہ کہ رمضان شریف میں کر لیں. رمضان شریف میں بھی قافلے سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی مجھے کون اطلاع دے گا کہ انہوں نے سفر کیا؟ آپ جانتے ہیں. نہیں, آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, مدنی رسی سے ٹائٹ باندھنا ہے. الحمدللہ اس کی برکتیں, آپ کا بھی تو فائدہ ہے نا اس میں. بیٹا ہے یا کیا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, اس میں تو 12 دن ہونے چاہیے یار, بیٹے میں تو خوشی زیادہ ہوتی ہے. جب تک یہ صبر نہیں کریں گے ویسے کچھ نہ کچھ رکھ لیں گے. محمد نام عرف شعبان رضا, یادگار ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بابا جان مدنی چینل کے شعبہ اسٹور سے تعلق ہے میرا, اور سامان وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سارا اسٹور میں ریسیو ہوتا ہے یا ایشو ہوتا ہے. تو اس میں ایشو کرتے وقت اور ریسیو کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر آپ کو طریقہ کار دیا ہوا ہوگا, اسی پر عمل کرنا ہے کہ جو آیا وہ لکھ لینا ہے, اس کی مقدار یا جو بھی ہے اس کو گن لینا ہے, اور دیتے ہوئے گن کر دینا ہے, کب دیا, کس کو دیا, یہ سب یہ اس کی انٹری ہوگی, اور واپسی کب ہوگی یہ بھی لکھا ہوا ہوگا, یا بہرحال یہ کہ تھوڑی دیر میں یا 2-4 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوگا. تو وہ جو بھی لیا وہ دیکھ بھال کر لیا, دیکھ بھال کر دیا. اگر آپ نے دیکھے بغیر دے دیا اور وہ کچھ ڈیمیج آیا اور آپ نے بولا تو اگلا بولے گا کہ وہ تو پہلے سے ہی تھا ایسا, تو اس طرح مطلب پریشانی ہوگی. تو پہلے سے دیکھ بھال کر کے دیکھو بھائی میں تمہیں اس کنڈیشن میں دے رہا ہوں اور اسی کنڈیشن میں واپس لوں گا. یہ مطلب ایک موٹی سی باتیں جو شاید آپ سب کو یہ تو اصول بتائے گئے ہوں گے, اور ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا جو شعبہ ہے کریٹو ڈپارٹمنٹ میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اکثر جو ہے دنیاوی وسوسے آنا, لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو وسوسے, کبھی یہ کبھی وہ کام کبھی وہ کام, یہ اکثر جو ہے نا پرابلم رہتی ہے. تو اس کے بارے میں کوئی مدنی جواب کوئی وہ کر دیں. اس میں یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 بار الٹے کندھے کی طرف, لیفٹ شولڈر کی طرف اس طرح کریں. آواز یا تھوک اڑے یہ احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو, کیونکہ برابر میں لوگ نماز پڑھ اس کو پلے بھی نہ پڑے گا آپ کر کیا رہے, ورنہ ان کو تشویش ہوگی یہ کر کیا رہا ہے, یہ مجھ پر تھوک رہا ہے. تو یہ 3 بار الٹے شولڈر پر تھتکار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں. اور نماز میں قیام میں سجدے کی جگہ پر, رکوع میں پاؤں کی اوپری جو سطح ہے انگلیوں کی اس پر پشت قدم جس کو بولتے ہیں, پشت قدم پر, سجدے میں ناک پر, اور التحیات میں گود میں نظر رکھیں. انشاءاللہ وسوسوں میں کمی آئے گی, انشاءاللہ بہتری آئے گی, اللہ چاہے گا تو چلے جائیں گے. اب اس میں کہ لا حول شریف پڑھنا یہ آتا نہیں ہے, سب باتیں مطلب غالب اکثریت کو نہیں آتا. وہ جنہیں آتا ہے وہ جلد بازی میں جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. میں نے تو یہی نوٹ کیا ہے, بڑے بڑے مطلب نہیں, جس کو اپنے بولے نا کہ یہ استاذ الاساتذہ ہوگا, اس کو بھی جب اپنی یہ گاڑی اس کی گیئر میں ہوگی نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. واٹ از تالا؟ تالا تو تجوری پہ لگتا ہے یار, گھر کے دروازے پہ لگتا ہے. تعالی تعالی شاید مطلب 99.9 تعالی نہیں بولتے, آپ بھی نوٹ کریں.
تعالی کہاں بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعوذ باللہ وہ تالا نہیں ہے نا، یہ تقریباً تالا ہی بولتے ہیں، تالا بولتے ہیں یا تلا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، الف بھی بولتے سے مطلب اس کو بھی گرا دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی پریکٹس اللہ، اچھا ہا بھی نہیں نکالتے نا، ہا سینے سے نکال، اللہ تعالی، اللہ تعالی بولیں گے تو پھر لوگ تعجب کریں گے کیا کرتا ہے تو عربی ترکیب سے تو اللہ تعالی بنے گا، ہا پر پیش آئے گی، لیکن چلو اردو میں وہ ساکن ہو جائے گا یہ اللہ تعالی، اللہ تعالی. لیکن اتنی ہمیں جلدی ہوتی ہے بولنے میں، ویسے گھنٹوں ہم بک بک کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تبارکہ نہ بھی بولیں تو تعالی بولیں. عز و جل یہ بھی صحیح نہیں بولتے، کوئی عز و جلہ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. عز و جل، جل تو لام کو زبر پڑا پھر بھی صحیح ہے، لیکن لام کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ، اللہ عز و جل، اللہ عز و جل. ہاں ظاہر اللہ عز و جل بھلے ساکن ہے، لیکن پتہ چلے کہ آپ نے ہاں بولا، اللہ نہ ہو اللہ بلکہ اللہ ہے، اس میں لام پر. اور یہ لفظ تو ہے تعظیم، اس کی اگر تعظیم نہیں کریں گے اس میں ذات کی تو کس کی کریں گے؟ ہمیں تو اپنی رسپیکٹ تو بہت چاہیے کہ ہماری سب رسپیکٹ کریں، تعظیم کریں، اور اپنے رب کریم کا نام احترام سے لینے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. سیدھی بات ہے، افسوس، 100 کروڑ افسوس. تو پریکٹس کیجئے. چلیے ہم مل کے کرتے ہیں. پہلے سن لیجئے، یہ ہا تھوڑی نکلنی چاہیے. اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی. کون سنائے گا؟ درست. آپ سنائیے شہزاد بھائی نا. ماشاء اللہ. اللہ تعالی. ماشاء اللہ. سرما ہند تحفے میں دیا جائے گا. میرے رب کا نام لیا انہوں نے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. آپ کو یعنی چھوٹ ہے، آپ بھی اگر تحفہ دو لو ہوتا ہے نا، آپ کی مرضی ہے. یعنی کہ میں اب تو بس میں ہوں اور بس سنتیں ہیں، اور یا ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، یا جو بھی مطلب قافلے ہیں، ہر مہینے 3 دن ہے، آپ کو اختیار ہے. مدنی مذاکرے ہیں، لین دین دونوں طرف سے ہوتا اچھا ہے، مطلب بہرحال آپ کی مرضی ہے. بابا داڑھی شریف کی میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ پوری ابھی جی یکمشت انشاءاللہ. جب تک کٹوائی اس کی توبہ. جی جی استغفر اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ فی الحال اگر کم از کم ٹوپی سے ترکیب کریں نا، کہ ٹوپی سر پہ رہے. آپ کا ماحول تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدنی چینل پر آپ کے سر پہ ٹوپی رہے. ایک دور تھا کہ مطلب دیکھو نا، جناح کیپ بھی مشہور ہے، لیاقت کیپ بھی مشہور ہے. ایک وزیر اعظم تھا اور ایک صدر، تو یہ نہیں تھے، قائد اعظم صدر نہیں تھے، لیکن بہرحال سب کے لیڈر تھے، صدروں کے بھی. نہیں گورنر جنرل تھے. ہاں گورنر جنرل. اچھا، تو یہ سب لوگ پہلے ٹوپی پہنتے تھے. عوام بھی پہلے ٹوپیاں پہنتی تھی، قراقلی ٹوپی. اور لیاقت کیپ لیاقت علی خان کی نسبت سے کہلاتی ہے، اور جناح کیپ ان کی نسبت سے، قائد اعظم کی نسبت سے کہلاتی ہے. قراقلی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ہوتا کیا ہے، نہیں ہے نا؟ کسی کو نہیں پتا قراقلی. یا چلو معلوم آتی ہے. ہاں وہ قراقلی کس کو بولتے ہیں؟ قراقلی
किसी को नहीं पता है? क्या होता है आप फरमाइए। ये भी मुज़ाकरे में ही सुना है। करा कुली जो है ना, ये बकरी के पेट में बच्चा होता है। जो बकरी के पेट में बच्चा होता है, उस बकरी के जब यानी कि पेट में जब बच्चे की खाल बन जाती है और इनकी हस्ब ज़रूरत बाल वगैरह की तरकीब बन जाती है, तो फिर इस बकरी को ज़ब्हा करके उस बच्चे को निकाल के उसकी खाल हासिल करते हैं, वो है कराकुली। क्योंकि वो इसकी मखसूस डिज़ाइन होती है और इसकी पहचान भी वही मखसूस आदमी कर सकता है। कराकुली में तो नकली बहुत, अब तो खैर ये दौर चला गया, अब तो नंगे सर कौम ज़्यादा नज़र आती है। या अब ये टोपियाँ पहनते हैं ख़ासकर जो बाज़ वो ख़तीब होते हैं या बाज़ कुर्रा हजरात या बाज़ शायद नातख्वान भी पहनते हैं, कव्वाल। मगर ये कराकुली इनको भी समझ नहीं पड़ती होगी। आम तौर पे ये शायद किसी किसी को समझ पड़ती होगी, टोपी पहनते हैं मतलब इस तरह की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। पापा एक इसी ज़मन में एक सवाल याद आया कि आपने कहा कि टोपी पहन लें, तो मकसूद है ना सर ढांपना है ना, तो यानी गोल टोपी हो, पी कैप हो या दूसरी टोपी, कोई भी टोपी पहन सकते। तो टोपी को किसी किस्म की भी पहन सकते हैं, यानी गोल टोपी होती है कुछ है ना, पी कैप आगे से यानी धूप को भी बचाती, धूप से बचाती है, उस तरह की भी टोपी होती है। तो यानी टोपी कोई भी हो सकती है या ये गोल टोपी ही पहनना ज़रूरी? सिर्फ सर ढांपना मकसूद नहीं है, क्योंकि अगर कुफ्फार की मखसूस टोपी पहनी तो अलग हुक्म होगा। फुस्साक की मखसूस टोपी पहनी जिसको वज़े फुस्साक कहेंगे तो उसके फिर अलग हुक्म होगा। तो टोपी वो पहनेंगे जो शोरफा में राइज हो। अब जैसे कि एक जालीदार टोपी आती है, ये भी शोरफा पहनते हैं, इस तरह की बाज़ टोपियाँ पहनते हैं लोग। अब जैसे कि अफ्रीकन टोपी पहनते हैं बाज़, ये पहले तो मालदारों की अलामत समझी जाती थी, अब ये आम हो गई है। तो अब ये कि पहनते हैं, मतलब तो ये भी मायूब नहीं है, बुरा नहीं समझा जाता, इस टोपी को पहनते हैं लोग। मगर ये कि अफजल तो इमामा शरीफ है कि टोपी पर इमामा बांधे, टोपी पर इमामा बांधना सुन्नत है, टोपी भी जायज़ है। जबकि वही कि फुस्साक की वज़ा ना हो, कुफार की वज़ा ना हो। ये पी के पता नहीं शोरफा अगर कोई आलिम पहन कर निकले तो मेरा ख्याल 4 आदमी देखने खड़े हो जाए उसको कि यार ये खतीब साहब नहीं उस दिन अपने जुम्मा पढ़ा था तो ये वाज फरमा रही है, ये तो नहीं आज क्या यार ये यूं ये पी के पहन के घूम रहे। मेरा ख्याल है ये अजीब सा लगेगा नहीं, पी के उंगलियां उठेंगी। हाँ, तो इसलिए वो शोरफा जो पहने वो टोपी पहनी जाए, पहननी ही है। तो इमामा हो तो मदीना मदीना। मैं जो नहीं पहनते उनको मशवरा दूंगा कि यार कम अज़ कम जहाँ माहौल है, अब जैसे ये माहौल है यहाँ इमाम वाले को ज़्यादा मतलब है कि अच्छी नज़र से देखा जाता है, तो इस तरकीब से अगर इमामे की आदत डाली जाए, ये खाली खाली झिझक है। जो मदनी माहौल में होने के बावजूद इमाम शरीफ की सुन्नत से बेचारे महरूम रहते हैं, इनकी खोटी खोटी झिझक है। ये थोड़ा यहाँ पहनते रहेंगे तो झिझक उड़ जाएगी, फिर बाहर भी पहन सकेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इसकी वजह से इज्जत मिलेगी। कोई मतलब यानी कि हाँ अगर सोहबत है तो बुरी सोहबत की वजह से नहीं पहनता, तो बुरी सोहबत तो वैसे है ही बुरी, इमामा पहने या ना पहने उसके तो अपने मतलब यानी कि इतने नुकसान आते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। बुरी सोहबत ना हो, अच्छी सोहबत अगर मिलती है ठीक है, वरना तन्हा। तो यार बद जो है ना, यार बद बदतर अज मारे बद, यानी बुरा दोस्त जो है ना ये बुरे सांप से भी बदतर है। कि बुरा सांप मीनिंग जहरीला सांप ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपकी जान लेगा, और बुरा दोस्त ईमान ले लेगा।
یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، یار بد بدتر از مار بد. تو یہ اس کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا. بلکہ سانپ اگر کسی کو کاٹ بھی لے اور اس سے مر جائے تو شہید ہے، نقصان نہیں ہے. لیکن برا دوست ایمان لے لے تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جیسا کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کہ دوست کی وجہ سے گمراہ ہوا، کفر میں پڑا اور جہنم میں داخل ہوا. یہ اس کا شان نزول تو یہ کہ ایک شخص ایمان لایا تھا، پھر اس کے دوست نے اس کو تانا دیا کہ تو مسلمان کیوں ہو گیا. تو دوست کے بہکانے پر یہ مرتد ہو گیا اور اسی حال میں مرا. یہ ایمان نہیں لایا، ایمان لایا تھا لیکن مرتد ہو گیا کفر سے. میں نے پھر اسلام سے پھر گیا، اور تو کافر سے بدتر ہوتا ہے مرتد. اس کے احکام اور بھی سخت ہیں. آگے اس آیت میں یہ ہے بھی کہ مجھے ہدایت ملی پھر میں گمراہ ہو گیا، اس طرح کا وہ آیت اور اس کا شان نزول وغیرہ. ترجمہ کنز ایمان. اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی. اس کا شان نزول ہے عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت یعنی گواہی دی. اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، چنانچہ بدر میں مارا گیا. یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی. اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاب چاب لے گا. جنت و نجات کی اور ان کا اتباع کیا ہوتا اور ان کی ہدایت قبول کی ہوتی، خوب پچھتائے گا. اس کے بعد لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ترجمہ کنز ایمان. بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. یعنی شیطان نے بہکا دیا قرآن و ایمان سے اور بے مدد چھوڑ دیتا ہے شیطان. یعنی اور بلا و عذاب نازل ہونے کے وقت اس سے علیحدگی کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. جو بھی بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں نا، چین نہیں آتا نا بری صحبت کے بغیر، وہ کان کھول کے سنیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نشینی نہ کرو، یعنی صحبت اختیار نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ، اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو. مسئلہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت و اختلاط یعنی میل جول اور الفت و احترام ممنوع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو بری صحبت جو ہے نا وہ ایمان لے لے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ یہ ایک تو مطلب بہت زیادہ بے باک ہوتے ہیں, گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں, بسا اوقات گناہوں کو حلال بول دیتے ہیں, بارہا ایسا ہوتا ہے. اور گناہ کو حلال بولنا بہت سخت ہوتا ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو نا, جو گناہ اگرچہ وہ چھوٹا گناہ ہو, صغیرہ گناہ, اس کو حلال بولنا کافر کر دے گا, ایمان لے لے گا. کفریات بکرے ہوتے ہیں بسا اوقات. بری صحبت ہے بہت خراب. تو آدمی اکیلا رہے. اللہ تعالی ہم کو اچھی صحبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اپنی ادارے کے بارے میں کچھ غلط کانسیپٹ باہر بتاتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کیا کرتے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے, جس کا کھانا اسی کا گانا. اللہ ہم سب کو استقامت دے. دیکھو اللہ نہ کرے مدنی چینل سے کوئی 19-20 ہو جائے, چھٹی ہو بھی جائے, میری دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا اور مجھے مت چھوڑنا. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار